معزز صحافی دوستوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ میں نصر اللہ خان زیرئی، صوبائی صدر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور ممبر صوبائی اسمبلی، میرے لیفٹ سائڈ پہ پارٹی کے صوبائی سیکریٹری جناب فقیر خوشحال قاسی صاحب، میرے رائٹ سائڈ پہ پارٹی کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات زمان خان کاکڑ صاحب، میرے رائٹ سائڈ پر نعمت جلالزئی صاحب، پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری رحمت اللہ صابر صاحب، پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری سلیمان بازئی صاحب، پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری پروفیسر اسد ترین صاحب، پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری سید احسان آغا، باز پشتون صاحب، فیاض صاحب، میرے لیفٹ سائڈ پر ندا سنگر صاحب، پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری عنایت اللہ چکزئی صاحب، پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری اور عبدالرزاق بڑی صاحب، پارٹی کے صوبائی ڈپٹی سیکریٹری۔ میں پارٹی کے صوبائی ایگزیکٹو کی نمائندگی پر آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ معزز صحافی دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے پشتون افغان قومی سیاسی تحریک اور پشتونخوا میپ کے عظیم رہنما ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے شہادت کی دوسری برسی کو نہایت عقیدت اور احترام سے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی نے ملی شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پشتونخوا وطن اور ملک کے تمام اہم مراکز میں تعزیتی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم شاہراہوں کے سائن بورڈز پر بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ تمام علاقوں میں پوسٹر چسپاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہینڈ بلز تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ بیشتر علاقوں میں کیمپ قائم کر کے پروجیکٹرز کے ذریعے عوام کو ملی شہید کے پرافتخار سیاسی جدوجہد کے مناظر اور تقاریر دکھانے کا اہتمام کیا ہے۔ کوئٹہ کے ادارہ ثقافت میں 19 اور 20 یعنی کل اور آج 2 روزہ تصویری نمائش جاری ہے، جس میں مایہ ناز آرٹسٹوں کی جانب سے بنائے گئے ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے دلکش تصاویر پیش کیے گئے ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں نے تمام علاقوں میں اور پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اراکین نے تعلیمی اداروں میں بھرپور رابطہ مہم کے ذریعے ملی شہید کے یاد کو تازہ کیا۔ معزز صحافی دوستو، پشتونخوا میپ کے زیر اہتمام کل یعنی بدھ کو 21 جون 2023 کو کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں ملی شہید عثمان خان کاکڑ کی دوسری برسی کا جلسہ عام منعقد ہوگا۔ اس جلسے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریوں اور زبردست تشہیر اور عوام کے ہر مکتبہ فکر کی بے مثال پذیرائی اور شرکت کی بنیاد پر یہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ عام ہمارے عوام کا حقیقی معنوں میں نمائندہ اور تاریخی قومی اجتماع ہوگا۔ اس نمائندہ قومی اجتماع میں پشتونخوا میپ اور جمہوری سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور سماجی تنظیموں کے نمائندگان ملی شہید عثمان خان کاکڑ کو ان کے تاریخی قومی سیاسی کردار، قربانیوں اور قومی خدمات پر خراج عقیدت پیش کریں گے اور پشتونخوا میں اس عظیم قومی رہبر کے ملی ارمانوں کی تکمیل کے عزم کا اعادہ کرے گی۔ صحافی دوستوں، آپ سب کو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے افکار و نظریات قومی اور جمہوری سیاسی جدوجہد میں اس کی حکمت عملی
اور تدابیر اور اس کے تاریخی کردار اور قربانیوں کا بخوبی علم ہے، اور یہ کہ آپ سب کو پشتونخوا میپ کی حالیہ نظریاتی اور تنظیمی بحران کا ادراک بھی حاصل ہے۔ ہم اس پریس کانفرنس میں اپنے صحافی دوستوں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ 27-28 دسمبر 2022 کو کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں منعقدہ قومی کانگریس پشتونخوا میپ کے آئینی اداروں اور کارکنوں کا حقیقی اور نمائندہ قومی کانگریس تھا، اور اس نمائندہ پارٹی کانگریس نے پشتونخوا میپ کے آئین و منشور کے مطابق پارٹی کے رہنما اداروں کا انتخاب عمل میں لایا ہے، جس کے تحت محترم خوشحال خان کاکڑ پارٹی کے چیئرمین اور محترم مختار خان یوسفزئی شریک چیئرمین منتخب ہوئے۔ پارٹی نے قومی کانگریس کے مستند دستاویزات اور پارٹی کے منتخب مرکزی اور صوبائی عہدیداروں کے کوائف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیش کیے۔ آپ صحافی دوستوں کو یہ حقیقت بھی بخوبی علم ہے کہ پشتونخوا میپ کے سابق چیئرمین جناب محمود خان اچکزئی نے پارٹی کے حقیقی قومی کانگریس کو متنازع بنانے کی غرض سے 19-20 دسمبر کو پارٹی آئین کے بنیادی اصولوں کے برخلاف ایک قبائلی ہجوم کو کانگریس کا نام دے کر ذیلی کانگریس کا انعقاد کیا اور الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات جمع کیے۔ صحافی دوستو، ہم نے الیکشن کمیشن میں سابق چیئرمین کے غیر آئینی اقدامات اور غلط بیانی کے خلاف بروقت آئینی پٹیشن دائر کیا اور الیکشن کمیشن کے سامنے تمام حقائق پیش کیے۔ ہم نے مقدمے کے دوران الیکشن کمیشن پر بخوبی واضح کیا کہ پشتونخوا میپ کے آئین کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہمارا قومی کانگریس پارٹی کا حقیقی اور نمائندہ قومی کانگریس ہے، لیکن یہ امر افسوسناک ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کرنے کی بجائے ہمارے مقدمے کو ٹالنے کا نامناسب فیصلہ کیا اور ہم کو انصاف کے لیے کسی اور مناسب فورم سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کیا، جو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہوئی اور کیس کی پیشیاں جاری ہے۔ صحافی دوستو، آپ پر یہ حقیقت واضح ہے کہ پشتونخوا میپ کے اداروں اور کارکنوں کی غالب اکثریت نے ہمارے ساتھ دے کر قومی اور سیاسی جدوجہد کو دوام دیا ہے اور عوام کی بھرپور تائید و حمایت ہمیں حاصل ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے سابق چیئرمین اور ان کے اہلکاروں کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ حقیقی پشتونخوا میپ کو قومی اور سیاسی جدوجہد سے روکنے کی غرض سے ہمارے پارٹی کے خلاف کوئٹہ کے سول عدالت میں مقدمہ دائر کیا اور سول عدالت نے حقائق کا ادراک کیے بغیر ہمارے خلاف یعنی پارٹی کے خلاف نامناسب فیصلہ صادر کیا اور ہم سول عدالت سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے، جس کا فیصلہ آج متوقع ہے۔ صحافی دوستو، ہماری آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام صحافی دوست اصل حقائق سے باخبر ہو کر ملی شہید کی دوسری برسی کے جلسہ عام میں بھرپور شرکت فرمائیں اور اس نمائندہ قومی اجتماع کو مناسب کوریج دے۔ بہت بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلہ نہیں دیا ہے،
الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں کہ کون سی کانگریس یا کون سی مرکزی کمیٹی صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس نتیجے پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ کسی اور انصاف کا فورم یعنی کوئی اور دروازہ آپ کھٹکھٹائے، جس کی بنا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، وہاں اب کیس چل رہا ہے. جہاں تک مجھ سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن جو کہ ایک آئینی عدالت کے طور پہ بھی ان کی حیثیت حاصل ہے، انہوں نے کہا ہے میرے خلاف انہوں نے کیس دائر کیا کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے، مگر الیکشن کمیشن نے واضح کہا ہے کہ نصر اللہ خان زیرئی پشتونخوا میپ کا بدستور ممبر ہے، وہ انہوں نے فلور کراسنگ نہیں کیے، لہٰذا وہ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا، وہ پشتونخوا میپ کا ممبر ہے. لہٰذا میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق میری ڈی سیٹ نہ ہونے کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور میں بحیثیت صوبائی صدر بھی الیکشن کے فیصلے کے مطابق کمیشن کے میں بدستور اپنے منصب پر قائم ہوں. ایسا ہے کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے جب شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کا 21 جون کو المناک واقعہ ہوا تو ہم نے پہلے روز کہا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کے المناک واقعے کی تحقیقات کرے. مگر آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دی جائے، مگر حکومت نے ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کی سربراہی میں کمیشن بنایا تھا، جس کو ہم نے یقیناً جب ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذریعے تحقیقات کرائی جائے، تو ہم اس کمیشن جو صوبائی حکومت نے بنائی تھی ہم اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے حکومت پاکستان کو لکھا ہے کہ آپ شہید عثمان خان کاکڑ کی شہادت کی تحقیقات کریں. یہ اقوام متحدہ نے فارن آفس کو کہا ہے، پھر ہم نے وزیر خارجہ کو لیٹر لکھا پارٹی نے، اور اسی طرح جو وزیر مملکت ہے فارن آفس کی محترمہ ہنا ربانی کر صاحبہ، ان کو بھی ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ اقوام متحدہ نے جو لیٹر لکھا ہے تحقیقات کے لیے عثمان خان کاکڑ شہید کی، یہ تحقیقات آپ کر کے رپورٹ اقوام متحدہ میں آپ سبمٹ کرائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو حکومت پی ڈی ایم کی ہے، جس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تھا جناب عثمان خان کاکڑ شہید، اس کو یہ توفیق اب تک نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنے ہی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر کی وہ جوڈیشل انکوائری کرے، تحقیقات کرے، یا پھر اقوام متحدہ کو جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے ان کو رپورٹ سبمٹ کرے.